بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پیارے دوستو، 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذی القعدہ 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ان کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر قیام کیا اور رات وہیں بسر کی۔ صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں قیام کیا، اور پھر دن میں چاشت کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور پھر حج مکمل ہونے تک مکہ میں ہی رہے۔ آپ نے مکہ میں اپنا آخری حج مکمل کیا اور اس کا خطبہ دیا، جو انسانی تاریخ کا سب سے بہترین خطبہ تھا، جو کچھ یوں تھا: چاہیے اس شخص کو اسی حالت میں واپس کر دے جس نے امانت رکھوائی ہے۔ دیکھو، ہر قسم کا سود جو کسی کا کسی کے ذمے تھا ختم کر دیا گیا ہے۔ البتہ تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال ہے، نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، اب کوئی سود جائز نہیں، اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ختم کر دیا گیا۔ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو بھی قتل کا مقدمہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، اب اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے جو میں قتل کا مقدمہ ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا قتل ہے۔ لوگو، غور سے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، اب اس سرزمین پر کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں سے جن کو تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے ڈرتے رہو۔ لوگوں، تمہیں تمہاری عورتوں پر پورا حق ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو۔ اے لوگو، میں نے تمہارے تک ہر عمل پہنچا دیا ہے اور تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ چیزیں قرآن پاک اور حدیث شریف ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں، بتاؤ، میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے کہا: ہاں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور فرمایا: اے اللہ، گواہ ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے بعد کئی بار ایسی بشارتیں دیں جس سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا: میں سمجھتا ہوں میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ جب اہل یمن نے امیر اور معلم مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بلایا اور کہا کہ تم یمن چلے جاؤ، تمہاری وہاں ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں گورنر مقرر کر دیا اور کہا: شاید تم مجھ سے دوبارہ نہ مل سکو گے۔ یہ سن کر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ ماہ سفر 11 کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے گئے اور وہاں اہل قبور کے لیے دعا کی اور فرمایا: اے اہل مقابر، تمہیں اپنا حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو، کیونکہ دنیا میں اب فتنے پھوٹ پڑے ہیں اور ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور بہت تیز بخار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری سب بیویوں کے پاس وقت گزارتے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کل میں کہاں رہوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے زمین پر پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلے اور سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل بہت ہی اہم نصیحتیں فرمائیں۔ کچھ باتوں کا امت کو حکم دیا اور کچھ باتوں سے منع فرمایا، اور بعض ایسے امور ہیں جن کی نصیحت بار بار کرتے رہے۔ انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اس اہم امر کے متعلق بھی تھی کہ جس سے دنیا میں شرک و پرستی کی بنیاد پڑی،
یعنی نبیوں اور ولیوں کا مزار اور ان کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنے کی ممانعت تھی، کیونکہ اس دنیا میں شرک کی بنیاد شخصیت پرستی اور قبر پرستی سے شروع ہوئی، اور بہت سی قومیں اللہ کی لعنت کی مستحق اسی وجہ سے ٹھہریں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی امت کو اس سے ڈراتے رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود پر، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برے وہ لوگ ہیں جو قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن قبل میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے تم سے پہلے اپنے نبی اور ولیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، اور یہ آخری بار تھی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں انصار کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کی نیکی کو قبول کرنا اور ان کی خطا کو درگزر کرنا۔ اپنی وفات سے 4 دن پہلے فرمایا کہ مسجد میں جتنے دروازے ہیں بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری وصیت جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی بقول حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ تھی کہ نماز کا خصوصی اہتمام کرنا اور جو تمہارے غلام ہیں ان سے اچھا برتاؤ رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور آہستہ سے ان کے کان میں کچھ فرمایا، اس کے بعد وہ رونے لگیں، اور پھر دوبارہ بلایا اور پھر آہستہ سے فرمایا تو وہ ہنسنے لگیں۔ ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اول جب مجھے بلایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اسی مرض میں میری روح قبض ہوگی۔ یہ سن کر میں رونے لگی تھی۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے آپ مجھ سے آ کر ملو گی، تو یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا اور مجھ سے فرمانے لگے، اے عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت عائشہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے کہ مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، میں شہداء، صدیقین اور انبیاء کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں سمجھ گئی انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، ملک الموت دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور آپ کی اجازت چاہتے ہیں، جبکہ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل اس کو آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکم، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا پسند کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے آ گیا، آپ کا سر میرے سینے مبارک پر بھاری ہونے لگا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال اور 4 دن تھی۔ دوستو، آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔